السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی بیوی کے بارے میں جو اللہ پہ سچا ایمان رکھتی تھی، اور جب فرعون کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے بہت کوششیں کی کہ وہ اپنے ایمان سے پیچھے ہٹ جائے، یہاں تک کہ اس نے بہت بڑی قربانی دی جس کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن وہ اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹی اور آخرکار اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا، شہید ہو گئی۔ ایک بیوی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا رسول مانتی تھی، بڑی اللہ والی تھی، وہ فرعون کی لڑکی کی خادمہ بھی تھی۔ ایک روز وہ فرعون کی لڑکی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر اٹھا لی۔ فرعون کی لڑکی نے کہا، یہ نام تو نے کس کا لیا؟ کہا، یہ اس خدا کا نام ہے جس نے تجھ کو اور تیرے باپ کو پیدا کیا اور یہ بادشاہت دی۔ لڑکی نے کہا، خدا تو میرا باپ ہے۔ بی بی نے جواب دیا، وہ جھوٹا ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ لڑکی نے یہ سارا قصہ فرعون سے کہہ دیا۔ فرعون نے بی بی کو بلایا اور کہا، جس خدا کا نام تو لیتی ہے اس کو چھوڑ دے اور مجھے خدا مان لے۔ بی بی نے کہا کہ میں نے اب تک تو اپنے ایمان کو چھپایا تھا، مگر اب جب کہ ظاہر ہو گیا تو اب میں بے خوف کہتی ہوں کہ سوائے اس خدائے وحدہ لا شریک کے کوئی خدا ہونے کے قابل نہیں، اور میں اپنے اس سچے خدا کو جس نے زمین و آسمان اور کل مخلوق کو پیدا کیا ہرگز نہ چھوڑوں گی۔ فرعون نے کہا، اے خادمہ، تیری خدمت کے مجھ پر بہت حق ہیں، میں تجھ کو سزا دینا نہیں چاہتا، تو باز آ جا اور میری خدائی میں فرق نہ ڈال اور میرے سوا کسی کو خدا نہ مان۔ بی بی نے کہا، میں اپنا ایمان خراب نہیں کروں گی اور میں اپنے سچے خدا پر اپنی جان قربان کر دوں گی، اب جو تیرے دل میں آوے کر گزر۔ فرعون ظالم نے اس بی بی کے ہاتھ پاؤں زنجیر سے بندھوا کر جیل خانے میں ڈلوا دیا۔ یہ مصیبت دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوئی اور بارگاہ الہی میں دعا مانگی، اے میرے سچے خدا، میں تیری محبت اور چاہت دل میں رکھوں اور دشمن کی قید میں پڑوں۔ غیب سے آواز آئی، اے میری پیاری بندی، آدم نے ہماری محبت کا دعویٰ کیا، ہم نے اس کو تکلیفوں میں ڈالا، اسی طرح نوح کو طوفان کے امتحان میں، اور ایوب کو ایک سخت بیماری میں، اور زکریا کو آرے کی تکلیف میں ڈالا، اور ابراہیم کو آگ میں، اور یعقوب کو یوسف کے غم میں، اور یوسف کو کنویں اور قید خانے کی تکلیف میں ڈالا۔ اے تابعدار بندی، جس کو دنیا کے لوگ چاہتے ہیں اس کو آرام دیتے ہیں، اور جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو بھوکا ننگا امتحان میں بے آرام رکھتے ہیں۔ دوسرے دن فرعون ظالم نے بی بی کو قید خانے سے بلایا اور کہا، دیکھ، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، باز آ جا اور میرے سوا کسی کو خدا نہ مان، اپنی کمزوری پر رحم کر، ورنہ میں تیرے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا اور تیری آنکھیں نکلوا دوں گا۔ بی بی نے کہا، اے ظالم، جو چاہے کر، میں اپنے سچے خدا کو ہرگز نہ چھوڑوں گی، اور یہ ہاتھ پاؤں اسی قابل ہیں کہ کاٹے جاویں، کہ ان سے تیری اور تیری لڑکی کی خدمت کی گئی ہے، اور یہ آنکھیں نکلوانے ہی کے لائق ہیں کیونکہ انہوں نے تجھ کو دیکھا ہے۔ فرعون یہ جواب سن کر غصے میں بھر گیا اور جلادوں کو حکم دیا کہ اس عورت کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھونک دو اور اس کے بدن پر انگار رکھ دو۔ ان بے رحموں نے ایسا ہی کیا۔ وہ بی بی یہ سب تکلیفیں اٹھاتی رہی اور فرعون سے کہا، ظالم بے ایمان، جتنا چاہے ستا لے، میں اپنے سچے خدا کو نہ چھوڑوں گی۔ جب فرعون نے دیکھا کہ یہ عورت سب تکلیفیں برداشت کر رہی ہے مگر اپنے عقیدے اور یقین سے باز نہیں آتی، تو پھر اس نے یہ ظلم کیا کہ اس بی بی کے دودھ پیتے بچے کو آگ کے تنور میں جھونک دیا۔ اس پر وہ بے چین ہو گئی اور بیٹے کی تکلیف اور جدائی سے آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اللہ کی قدرت سے بچہ آگ میں بولا، اے اماں جان، صبر کا مقام ہے، ایمان پر ثابت قدم رہو اور میری تکلیف اور جدائی سے مت گھبراؤ، اب ذرا سی دیر میں تم بھی میرے پاس آ جاؤ گی، ذرا دیکھو کہ یہ جنت تمہارے انتظار میں ہے، اللہ تم پر رحم برسا رہا ہے۔ بیٹے کی زبان سے یہ خوشخبری سن کر بی بی کے دل کو راحت اور تسلی ہوئی۔ پھر فرعون نے کہا، اب بھی باز آ جا اور میرے سوا کسی کو خدا نہ مان، اگر تو مجھے خدا مان لے تو تیری جان بھی بخش دوں گا اور تجھے بہت سا مال دے کر تیری عزت بڑھاؤں گا۔ بی بی نے کہا، اے جھوٹے ظالم، کیا بکتا ہے؟ تو نے جو کچھ کرنا تھا کر چکا، اور جو کچھ کرنا ہے کر لے، یہ وقت اس سچے خدا سے ملنے کا ہے جو ہر چیز کا مالک اور خالق ہے، مجھے تیری عزت اور دولت کی ضرورت نہیں۔ اسی سوال و جواب میں بی بی کی نظر آسمان کی طرف گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ سب آسمانوں کے پردے اٹھے ہوئے ہیں اور عرش اعظم پر وہی بسم اللہ نور سے لکھی ہوئی ہے
بی بی اللہ تعالیٰ کی محبت کے جوش میں دعا کر رہی تھی کہ فرعون ظالم نے اس مظلومہ کو دہکتی آگ کے تنور میں ڈلوا دیا۔ اللہ اکبر! کیسی ہمت اور صبر کرنے والی بی بی تھی کہ ایسے سخت امتحان میں اور کیسی سخت تکلیفوں میں ثابت قدم رہیں اور اپنے ایمان کو نہ چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی جان دے دی۔ بھائیوں اور بہنوں، دیکھو، دین اور ایمان بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ اپنے جی کی چاہت سے، دنیا کی کسی تکلیف یا حرص اور لالچ سے اپنے دین اور ایمان میں فرق نہ آنے دینا اور اس دکھ بھرے قصے سے سبق حاصل کرنا۔ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے جا رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصر کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی عالیشان خوشبو آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، کیا یہ خوشبو جنت سے آ رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت تو یہاں سے بہت دور ہے، یہ خوشبو تو فرعون کی لڑکی کی جو خادمہ تھی اس کی قبر سے آ رہی ہے کہ اس نے فرعون کے ظلم و ستم اٹھائے مگر ایمان نہیں چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں قربان ہو گئی، اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی عزت بخشی۔ سبحان اللہ! مسلمانوں، خدا کی قسم، ایمان میں اور اللہ کی محبت میں اور تابع داری میں ایسی خوشبو ہے کہ جس خاک میں ایماندار اور تابع دار بندہ مل جائے اس خاک کو بھی جنت کا نمونہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اتنا مضبوط ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔